السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبق پڑھ پھر عدالت کا، شجاعت کا، صداقت کا. سبق پڑھ پھر عدالت کا، شجاعت کا، صداقت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. عزیزان ملت اسلامیہ، معزز علماء کرام، سامعین اعظام، حضرات و خواتین، عزیز بچوں، آج بتاریخ 16 ربیع الثانی 1443 ہجری مطابق 44 ہجری مطابق 11 نومبر سن 2022 عیسوی کے اس عظیم الشان اجتماع میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے غیر مسلموں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل، آپ کا بیہیویئر، آپ کا سلوک، آپ کا رویہ کیا تھا. قبل ازیں کہ میں اپنے اس موضوع کی وضاحت کروں، مشکور اور ممنون ہوں مکتب دعوہ و ارشاد و توعیت الجالیات نسیم کا، اس کے ذمہ داروں کا، بالخصوص داعی اسلام فضیلۃ الشیخ توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ اور ان کے زملاء کا اور ان کے احباب کا، اور آپ تمام حضرات کا جنہوں نے حاضر ہو کر یہ عظیم الشان اجتماع میں اس کی شان کو دوبالا کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عظیم الشان اجتماع آج شہر ریاض کے اس استراحے میں رونما. اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے ہم سب کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے. حضرت مولانا قاری صہیب میرپوری حفظہ اللہ تقریر فرما رہے تھے. اللہ کی قسم دل یہ چاہ رہا تھا کہ لبوں سے یوں ہی قرآن و حدیث کے یہ گلاب جھڑتے رہیں، سماعتیں اور آنکھیں اسی طرح سے خوشبوؤں سے عطربیز ہوتی رہیں، مہکتی رہیں، اور یہ جلسہ اور طویل ہوتا جائے. لیکن چونکہ منتظمہ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ حضرات کے بھی اپنے ٹائم کی بھی پابندی ہوتی ہے، آپ حضرات کو ڈیوٹیاں بھی کرنی ہیں. اس کے نتیجے میں بہرحال حضرت قاری صاحب کو اپنی تقریر ختم کرنا پڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے ہماری مجلس میں، ہمارے درمیان آپ کو بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو آپ کے ان ناصحانہ خطاب کو، واعظانہ انداز کو
اور اسی طرح سے آپ کی پرمغز حکمتوں اور تقریروں کو سننے اور سمجھنے کا موقع اللہ تعالیٰ بار بار ہم سب کو عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عصر کے بعد سے یہ پروگرام جاری اور ساری رہا، اور مختلف علماء کرام، ان کی فہرست مجھے ملی الحمدللہ، سبوں نے آپ حضرات سے باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں خیر و بھلائی سے نوازے۔ آج ایک پیغام میں آپ حضرات کی خدمت میں دینا چاہ رہا ہوں جو بہت اہم ہے۔ آج جن حالات سے ہم اور آپ دوچار ہیں پوری دنیا میں، اس سے پہلے ایسا نازک دور ہماری زندگی میں اس سے پہلے پچھلے والوں کی زندگی میں شاید نہیں آیا تھا۔ عزیزان گرامی، آج کا یہ دور امت مسلمہ کے اوپر بڑا ہی ناگفتہ بہ دور ہے۔ ہر طرف اسلام کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسلام کی طرف اپنی نسبت کر کے ہمیں ایک مسرت ملتی ہے، خوشی ملتی۔ فخر کا لفظ میں اسے نہیں کہتا، اس لیے کہ ہمیں فخر کے مقابلے میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ آج اس اسلام کے اوپر بڑی آزمائشوں کا دور گزر رہا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، جو بھی میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہو، ہر جگہ جہاں دیکھیے وہیں اسلام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور کچھ دنوں سے خاص طور سے کچھ زیادہ ہی مہربانیاں اسلام پر ہو رہی ہیں، اور اس ناطے سے چاہے ڈائریکٹ چاہے انڈائریکٹ مسلمانوں پر، کبھی قرآن کے اوپر، کبھی پیغمبر اسلام صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کبھی صحابہ کرام پر، کبھی ازواج مطہرات پر، الغرض چاروں طرف سے گویا کی تنقیدات کی ایک بوچھاڑ ہے تیروں کی، جو اسلام کے اس چہرے کو یا اسلام کے اس سراپا پرنور جسم کو داغدار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کی دباؤ گے۔ عزیزان گرامی، غلط فہمیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ ایسے ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ایسے ماحول میں ہمارے اوپر کیا فریضہ عائد ہوتا ہے؟ آپ کی جان سے بھی زیادہ محبوب شے، ہر مسلمان کی جان سے زیادہ، ان کے مال سے بھی زیادہ، ان کی اولاد سے بھی زیادہ، ان کی تمام چیزوں سے زیادہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام انتہائی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یوں تو بہت ساری نعمتیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، جتنی نعمتیں ہیں اللہ کی تم شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے، لیکن سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اسلام کی نعمت۔ اور آج اور شروع سے ہی ستیزہ کار رہا ہے، ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، شروع سے ہی یہ سلسلہ ہے۔ لیکن آج کے دور میں ہماری ذمہ داریاں کچھ بہت زیادہ اس لیے بڑھ جاتی ہیں کہ آج مختلف انداز سے، پہلے وہ جو فتنوں کا دور تھا، یا وہ جو تنقیدات کا جو زمانہ تھا، یا اسلام کے اوپر جو آزمائشوں کا دور تھا، چند علاقوں میں محدود طریقے سے ان کی آوازیں ہم تک نہیں پہنچتی تھی، نہ میڈیا تھی، نہ اس طرح کے وسائل اور ذرائع تھے، نہ اس طرح سے اخبارات تھے۔ جہاں جہاں جو ہوتا تھا، کیسے ہوتا تھا، اس فتنے کو یا ان آزمائشوں کو یا اس مصیبت کو وہاں کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کیسے فیس کرتے تھے، ہم کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن آج کے دور میں اگر کہیں کوئی اسلام کے بارے میں زبان کھولتا ہے میڈیا کے اندر، تو شرق سے لے کر غرب تک، اور مشرق اور شمال سے لے کر جنوب تک، الحمدللہ سب تک وہ آواز پہنچتی ہے، چاہے وہ کوئی آہستہ بات کرے، چاہے وہ کوئی زور سے بات کرے۔ الحمدللہ کہ ولیج کی طرح، ایک گاؤں کی طرح یہ پوری دنیا ہو چکی ہے۔ اس ناحیے سے ہم مسلمان بھی پوری دنیا کی آنکھوں میں ہیں، نگاہوں میں ہیں، نظروں میں ہیں۔ اور مغرب اور یورپ کی میڈیاز، حکومتوں نے جو کچھ بھی کرم نوازیاں کچھ 9/11 کے بعد سے جو تہمتوں کی اور الزامات کی جو بوچھاڑ اسلام کے اوپر کی ہے کہ یہ اسلام ہے جو دنیا کے اندر دہشت گردی سکھاتا ہے، یہ اسلام ہے جو غیر مسلموں کے حقوق کو نہیں دیتا ہے، یہ اسلام ہے جس کے اندر رواداری نہیں ہے، جس کے اندر ٹولرنس نہیں ہے، یہ اسلام ہے جو اپنے سوا کسی کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا ہے، یہ اسلام ہے جو غیر مسلموں کو پسند نہیں کرتا، یہ اسلام ہے جو اس کی تعلیمات ایسی ہیں ویسی ہیں۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں اسلام کے تعلق سے ہو رہی ہیں۔ آج کے اس بز میں
آج کے اس اجلاس میں میں مشکور اور ممنون ہوں منتظمہ کا، جنہوں نے مجھے ناچیز کو اس لائق سمجھا کہ یہ موضوع دیا کہ آج میں آپ کے سامنے پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، آپ کے نمونے کو آپ کی خدمت میں رکھوں تاکہ آپ کو یہ علم حاصل ہو، آپ مسلمان اس بات کو جانیں سمجھیں کہ آپ کے اسلام کے اندر کیا تعلیمات اور کیا خوبیاں اور کیا حکمتیں اور کیا مسلمانوں کو گوہر اور موتیاں دی گئی ہیں غیر مسلموں کے تعلق سے۔ کیونکہ معاف کیجئے گا، ہمیں یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آج ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے تو ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی قسم ہے الا من رحم اللہ، چند ایک کو چھوڑ کر کے اکثر و بیشتر ہمیں اسلام کے معنی اور مفہوم، اسلام کی تعلیمات ہی سے ہمیں نہ ہمیں علم ہے، نہ ہمیں علم حاصل کرنے کا شوق ہے، نہ ہمیں جانکاری لینے کا نہ کوئی ہمارے پاس جذبہ ہے۔ بہت دور ہے ہم اسلام سے، بہت دور ہے ہم اسلام کی تعلیمات سے۔ بس ہم نے چند نمازوں کو، اور بلکہ بہت سارے لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، اور چند دنوں کے روزوں کو، حج کو، زکوٰۃ کو، اور شادی بیاہ تھوڑا بہت مطلب اسلامی رسم و رواج کے ساتھ، اس میں بھی غیر مسلموں کے رسم و رواج اور غیر مسلموں کے طور طریقے آ کر کے ہم بالکل جو ہے انہی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر اور غیر مسلموں کے نقش قدم پر چل چکے ہیں۔ ہمیں اپنے دین کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اما نماز جو 5 وقت کی فرض ہے، جو ہمیشہ 24 گھنٹے ہمیں ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہم صحیح ڈھنگ سے اس نماز کو نہیں ادا کر پا رہے ہیں، ہمیں صحیح ڈھنگ سے سورہ فاتحہ کا پتہ نہیں، ہمیں صحیح ڈھنگ سے اللہ سے مانگنے کا سلیقہ نہیں رہا۔ مسلمانوں، ہم کیسے یہ اسلام کو بچا سکتے ہیں؟ ہم کیسے اس دین کو لوگوں کی غلط فہمیوں کو اس دین کے حوالے سے جو آج دنیا کے اندر پھیلی ہوئی اور پھیلائی جا رہی ہیں، ان غلط فہمیوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ کیسے وہ شکوک و شبہات کا رد کر سکتے ہیں؟ آج اسلام اور مسلمانوں نام آتے ہی جناب علی کہیں بھی بم بلاسٹ ہو، فوری طور پر ابھی میڈیا، ابھی اخبارات میں یا ریڈیو میں یا کسی نے بھی نہ کسی بھی تحقیقی ادارے نے کوئی زبان نہیں کھولی، لیکن میڈیا فوری طور پر کسی نہ کسی داڑھی اور پگڑی والے کو لا کر کے ٹیلی ویژن کے اوپر کھڑا کر دیتی ہے کہ جناب علی یہ تھا، مسلمانوں کا نام آ جاتا ہے۔ کوئی بہن بھاگ جائے، کسی کی بیٹی بھاگ جائے، لب جہاد کے نام پر مسلمانوں کو ڈھکیل دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے کیا ہے غلط۔ کہیں کسی کا بکرے کا یا کسی کا گوشت کا معاملہ آ جائے، یہ سب مسلمان کا گائے ذبح کر کے کھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یا الغرض چاروں طرف سے مسلمانوں کو لپیٹا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہم ایسے ہی نادار ہیں؟ ہم ایسے ہی یعنی بے یارو مددگار ہیں؟ یارو کچھ تو خیال کرو اپنی عزت و آبرو کا کہ تم اپنی نسبت کس کی طرف کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ کون ہیں ہم؟ کیا ہے ہمارا رتبہ اور کیا ہے ہمارا مقام؟ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند اور یہ سورج، اس کا مالک کون ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ اور ہم کون ہیں؟ غور کرو، اس نقطے پر غور کرو، اس بات پر غور کرو۔ ہم اسی رب کے ماننے والے ہیں، اسی رب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس رب نے اس سارے جہان کو پیدا کیا ہے۔ ہم نے آج تک اسلام کے اوپر آنے والے ان تہمتوں کا، ان الزاموں کا، ان تمام سب خرافات کا ہم نے جواب تک دینا گوارا نہیں کیا، اپنے کردار سے، اپنے الفاظ سے، اپنے زبان سے۔ تعجب کی بات۔ اور آپ ایک بات یہ یاد رکھو، یہ نہیں کہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے ایک فرد کی ذمہ داری ہے مسلمان کی کہ وہ اپنے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا دفاع کرے، وہ اسلام کا دفاع کرے، وہ سمجھے، وہ مانے، وہ دیکھے کہ اسلام کے اوپر جو تہمتیں لگ رہی ہیں ان کا ہم کیسے رد کر سکتے ہیں، کیسے جواب دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے عزیزان گرامی کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنا کلام بخشا ہے، اور صاحب کلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر کے ان کے ہاتھوں بھیجا، اور سب کو کہا، سب کو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے میرے نبی کی امت کے لوگوں، اے ایمان والو سنو، تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ۔ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں۔ آپ نے غیر مسلموں کو کیا دیا، کائنات کو کیا دیا، اس کو چھوڑیے، حیوانات جانوروں پر رحمتوں کے کیا کرم کی برکھا برسائی، اس کو چھوڑیے۔ خالی غیر مسلمین جو آج ہم کو تانے دیتے ہیں، آپ کو تانے دیتے ہیں، نبی کی سیرت میں پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا، ان کا منہ بند کرنے کے لیے، ان کو بتلانے کے لیے، انہیں معلومات دینے کے لیے۔
آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا. اس سیرت میں آپ کو جو موتیاں ملیں گی، جو باتیں ملیں گی، اسے لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. ایک دوسری بات بھی، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، علماء کرام تشریف فرما ہے، ان کی توجہ خاص طور سے میں چاہوں گا. جہاں دیکھو وہیں اسلام کو کٹگرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسلام ہی کو کٹگرے میں چاہے دنیا کا کوئی بھی گوشہ ہو، کوئی بھی غیر مسلم، کوئی بھی اینی ون ایکس وائی زیڈ، الف سے لے کے یا تک 3 کیٹیگریاں ہیں: مشرکین ہیں، یہود ہیں، نصارہ، چوتھی اب رجل ملحدین ہیں. یہ چاروں کیٹیگریاں اس نبی کے زمانے میں بھی تھیں اور آج تک بھی. جہاں دیکھو اب کچھ دنوں سے، کچھ ایام سے، کچھ سالوں کے بعد سے جہاں دیکھو اسلام کو کٹگرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے اور مسلمان بیچارہ دفاعی پوزیشن پہ کھڑا ہوا ہے. نہیں، ہم ایسے نہیں ہیں، ہمارے نوجوان ایسے نہیں ہیں، ایسے نہیں ہیں، ہم بڑے ٹولرنس ہیں، ہم بڑے روادار ہیں، ہم بڑے ذمہ دار ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے پرہیزگار ہیں، ہمارے مدرسوں میں، ہمارے کالجوں میں، ہماری مسجدوں میں بم نہیں ہیں، ہم یہ نہیں سکھا. یعنی ہم اپنے دفاعی میں لگے ہوئے ہیں. یاد رکھو، کوئی بھی قوم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ دشمن کے دروازے پر پہنچ کر وہاں دستک نہ دے اپنی فوج کو لے کر. ایک مثال میں دے رہا ہوں، جب تک آپ دفاعی پوزیشن میں رہو گے، کائنات میں کبھی سر اٹھانا، کائنات کبھی تمہیں سر اٹھا کے جینے نہیں دے گی. تم اپنا دفاعی کرتے رہو گے اور دشمن تمہارے اوپر چڑھ دوڑے گا اور اسی طرح تم کچلے گا، پسلے گا. تمہارے گھروں کو بلڈوزروں سے، تمہاری عبادت گاہوں کو، مسجدوں کو، گھروں کو اور تمہاری پراپرٹیز کو یوں ہی غصب کرتا رہے گا جب تک اپنا دفاع کرتے رہو گے. کیوں؟ کیا اسلام کے اندر یہ ساری برائیاں موجود ہیں؟ یہ جو دشمن ہمارے اوپر اڈیل رہا ہے ساری برائیاں اور ہم کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اسلام کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اسلام کو بدلا. عزیزان گرامی، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم میں ایسے لوگ کیوں نہیں ہیں کہ آج ان کی باتوں کو اٹھا کر کے ان کے سامنے تم دیکھو کیا کر رہے ہو، تمہارے اندر کیا ہے، یہ دیکھو، یہ ہے. جہاں تک اسلام کی بات ہے، افسوس کی بات یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی اس کا پتہ نہیں ہے کہ ہم کیسے اپنے اسلام کا دفاع کریں اور کیسے ہم بتائیں لوگوں کو کہ ہمارے اندر کتنی رواداریاں اور غیر مسلموں کے تعلق سے قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر کتنی عظیم باتیں موجود ہیں. نمبر 2، ایک اور بات ہے، قرآن کی بعض باتوں کو لے کر سیاق و سباق یعنی اگلی پچھلی باتوں کو ختم کر کے چند باتوں کو، جیسے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، کیا ہے وہ؟ بعض لوگ جو نماز پڑھنے کو غلط قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. آدھا تیتر، آدھا بٹیر، آدھا دائیں آدھے بائیں کاٹ کر اور قرآن کی بات آیتوں کو لے کر دیکھو غیر مسلموں کو اسلام مارنے کی بات کر رہا ہے، ختم کرنے کی بات کر رہا ہے، ان کو مٹانے کی بات کر رہا ہے، ان کے بہن بیٹیوں کو ختم، یعنی اس طرح کے الزامات لگا کر دہشت گردی کی تعلیم دے رہا ہے. استغفر اللہ. یہاں 14 سال 16 سال زندگیاں گزر جاتی ہیں، قرآن کی بعض آیتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. لوگ سمجھنے سے قاصر ہے. وہ ناپاک لنگوٹی جس کو استنجا کرنے کا سلیقہ نہیں، اپنی خود طہارت کا طریقہ نہیں، وہ بیٹھ کر کے قرآن کی آیات اور قرآن کے معانی اور قرآن کے مفہوم لوگوں کو بیان کرتا پھرتا ہے. عجیب و غریب بات ہے. ہم اس بات کو اچھی طرح سے ہمیں سمجھنا پڑے گا. اور یہ تقریریں جو ہو رہی ہیں یہ کوئی رسمی تقریر نہیں ہے، یہ ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے لے کے جانا ہے آپ کو. یاد رکھیے، جذبات نہیں، ایک میسج لے کے جانا ہے کہ آپ کو اسلام کو اچھی طرح سے گہرائی سے مطالعہ کرنا ہے. آپ کو پڑھنا ہے قرآن کو، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں آپ کو نبی بنا کے بھیجا؟ اسی لیے تاکہ قیامت تک آنے والے اللہ کے بندے اپنے نبی کی اتباع کریں، پیروی کریں، ان کے نقش قدم پہ چلیں. اور اللہ کے نبی نے زندگی کا کوئی ایسا گوشہ، معاشرت کا کوئی ایسا گوشہ، ایسا کونا نہیں چھوڑا جہاں آپ کا اسوہ، آپ کا نمونہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ موجود نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ. غیر مسلموں کا سب سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ بتائیں، دیکھیں میں آپ کو یہاں سے میسج دے رہا ہوں. نمبر 1، آپ بتائیں قرآن کھول کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ساری کائنات کے انسانوں کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے. یا ایھا الناس، یہ پہلا انٹرنیشنلزم پکار ہے، یہ پہلا گلوبلائزیشن ہے، یہ پہلی آواز تھی جو صفا کی پہاڑی سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی تھی اس پہاڑی سے اور کہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ نہیں کہا تھا یا ایھا العرب، یا ایھا القریش، یا اہل مکہ، یا اہل مدینہ، یا اہل یثرب. نہ، اللہ کے نبی نے کہا یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگوں،
اے संसार के वासियों, یہ پہلا گلوبلائزیشن آوازہ تھا, آواز تھی, یہ پیغام تھا کہ یہ اسلام صرف مکے کے لوگوں کے لیے, مدینے کے لوگوں یا عربوں کے لیے نہیں, بلکہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے نبی آپ کہہ دیجئے میں ساری کائنات کا میں ساری کائنات کے لیے رسول بن کر کے آؤں. ہمارا یہ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نہیں آئے, یاد رکھیے, یہ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروعات نہیں ہوئی اس کی. یہ محمد اللہ نہیں ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں محمد اللہ ہے یا فلانی لا ہے یا فلانی لا ہے. یہ محمد اللہ نہیں ہے, یہ اللہ کی لا ہے, اللہ کا قانون ہے, اللہ کا دین ہے. اور یہ دین اس دنیا میں اسی وقت آ گیا تھا جب پہلا انسان اس دھرتی پر اپستھت ہوتا ہے, جنم لیتا ہے, پیدا ہوتا ہے, سیدنا آدم علیہ السلام. اللہ نے انہیں صحیفہ اسلام دے کر کے اس دنیا کے اندر نازل کیا تھا. یہ غلط فہمیاں آپ کو ساری کائنات کے غیر مسلموں سے مٹانا پڑے گی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے لوگ, یا ایھا الناس انا خلقناکم من نفس یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, ایک ماں اور ایک باپ سے دو لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا بحیثیت انسان, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ نصرانی ہو, چاہے وہ اینی باڈی ہو, غیر مسلم ہے, ایک مسلمان ایک غیر مسلم, دونوں کے دونوں انسان ہیں اور دونوں کے ماں باپ ایک ہیں. یہ نقطۂ وحدت بنی آدم ہے, یہ بنی آدم کا اتحاد ہے, ہم سب ایک, ہم انسان ہیں, کوئی بھی غیر مسلم ہو. یہ اسلام کا کلیجہ ہے, یہ اسلام کا دل ہے, یہ اسلام کی سوچ ہے. یہ بتاؤ کہ ہم سب ایک ہیں بحیثیت انسان, ہمارے ماں باپ ایک ہیں, تم ہم سے کیوں لڑ رہے ہو؟ تمہارے بھی دو آنکھیں, ہماری بھی دو آنکھیں, تمہارے بھی دو کان, ہمارے بھی دو کان, دو پیر, دو ہاتھ, تمہارے پاس بھی ہم ایک انسان ہیں, تم بھی انسان ہو. اور یہی قرآن ہے جہاں ہم سب کو ایک ہی تسبیح کے, ایک ہی کیا کہتے ہیں دھاگے میں ہم کو پرو کر کے اور ایک انسانیت کا درس دیتا ہے. وہی قرآن ہم سے کہتا ہے لقد کرمنا بنی آدم, یہی بنی آدم ہیں, چاہے وہ کسی بھی دھرم سے اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو. اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اسے عزت عطا فرمائی, اور اس کا نمونہ خود پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی سیرت میں موجود آپ نے دیا کہ آپ صحابہ کے ساتھ ایک جگہ تشریف فرما ہیں, یہودی کا جنازہ جا رہا. بتاؤ اس سے بڑھ کر کے انسانیت کی تکریم اور کیا ہوگی؟ خود پیغمبر انسانیت نے جن کو دی کہ خود یہودی کا جنازہ جا رہا ہے, نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, جنازہ آپ کے سامنے سے گزرا, آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, جنازہ دیکھا تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. قال اولست نفسا, کیا یہ جان نہیں ہے, کیا یہ انسان نہیں ہے؟ انسان کا جنازہ نہیں ہے. یہ تکریم انسانیت ہے, یہ اعزاز انسانیت ہے کہ کائنات کا سردار, کائنات کے نبی کھڑے ہو کر کے, وہ یہودی کا جنازہ ہی کیوں نہ صحیح, کھڑے ہو کر کے اس کی عزت کر رہے ہیں. یہ تعلیم ہے اسلام کی, یہ تعلیم ہے, یہ بیہیویئر ہے. جس نبی کو آج تم اپنے بدبودار منہ سے برا کہتے ہو, تم اپنے سینے کی نفرتوں اور عداوتوں کو غلاظت کی شکل میں زبانوں سے بکتے ہو, یہ اس نبی کی تعلیم ہے جو انسانیت کو عزت دے رہا ہے, انسانیت کے لیے, مردہ انسانیت کے لیے کھڑا ہوتا ہے, مرا ہوا انسان, وہ بھی دشمن, یہودی دشمن. بھلا بتاؤ کس دھرم کے اندر یہ موجود ہے؟ یہ اسلام ہے, اور پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. عزیزان گرامی, اور پھر یہی نہیں بلکہ بڑے اور چھوٹے کا جو معیار دوسرے ادیان میں موجود ہے, دوسرے دھرموں کے اندر موجود ہے, ان کو بھی بتانے کی ضرورت ہے. یارو سمجھو ذرا اس حقیقت کو, یعنی زندگی کے اندر کئی ادوار ہوتے ہیں, زندگی کے اندر بھی کئی درجات ہیں, انسانوں کے اندر بھی کئی مرحلے, کئی درجات ہیں, کئی رشتے ہیں ہمارے. ایک رشتہ ہماری بیوی کا ہم سے ہے, ہماری ماں کا ہم سے ہے, ہماری بہن کا ہم سے ہے, ہماری بیٹی کا ہم سے ہے, ہمارے بہنوں کا ہم سے ہے. یہ رشتے ہیں ہمارے. ان رشتوں کو اگر تم ایک ہی پیمانے میں رکھ کر کے جاؤ گے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, نہ ہی کوئی انسان اس کو تسلیم کرے گا. جو محبت آپ اپنی بیوی سے کرتے ہیں, کوئی مائی کا لال یہ کہہ سکتا ہے وہ محبت ہم اسی طرح سے اپنی ماں سے بھی کریں گے؟ وہی انداز محبت ہماری بہن سے بھی ہوگا؟ ہرگز نہیں. بیوی کی محبت کا انداز اور اس کا معیار اور اس کا طور اور طریقہ الگ ہے. بہن سے محبت کا انداز, اس کا معیار الگ ہے. ماں سے محبت کا معیار اور اس کا انداز الگ ہوگا. ہر ایک سے الگ الگ ہوگا. اسلام
اسلام اسی معاشرت کا داعی ہے، اسی معاشرے کو حسین تشکیل دینا چاہ رہا ہے اور ایک حسین پیرائے میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہارا بھی آپس کے اندر اسی سے تعلق ہے۔ یہ جو مسلمین یا غیر مسلمین کا جو معاملہ قرآن کی چند آیتوں کو لے کر کے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھو مار کاٹ کی بات ہے، جس کو فلاں کی بات ہے، فلاں کی بات ہے، ان کو سمجھاؤ کہ خود پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی غیر مسلمین تھے، اور غیر مسلمین کی 3 کیٹیگریاں تھیں، ایک مشرکین کی تھی، ایک نصارہ کی تھی، ایک یہود کی تھی۔ تینوں کیٹیگریوں کے اندر اللہ کے نبی نے، اور پھر ان مشرکین اور یہود و نصارہ میں بھی 4 طرح کے لوگ تھے، 4 کیٹیگریاں تھیں۔ کچھ مشرکین وہ تھے، کچھ غیر مسلمین وہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مفاہمت کر کے جی رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ کچھ ایسے بھی مشرکین تھے، ایک کیٹیگری یہ ہوتی ہے۔ کچھ غیر مسلمین وہ تھے جو جن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدارات کرتے تھے، یعنی مدارات کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ جیسے مہمان ہیں یا ان کے گھر زیارت کرنے کے لیے آئے، یا کوئی آتا ہے معاملہ اپنے کیا کہتے ہیں مطلب محلوں میں یا قریوں میں یا بستیوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، انہیں دینا، انہیں لینا، ان سے مسکرانا، ان سے اخلاق کے طور پہ بات کرنا، ایسے بھی غیر مسلمین تھے۔ اور اس کا ثبوت میں آپ کو صحیح بخاری کی اس روایت سے ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعامل تھا، ایک یہودی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا والیہود، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہودی یہ مومنوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، سب سے بڑے دشمن ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل دیکھیے، آپ کا رویہ دیکھیے کہ یہودی کا بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا اور جاتا تھا۔ ایک دن نہیں آیا، نبی کائنات نے پوچھا کہاں ہے؟ اللہ کے نبی کو بتایا گیا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے۔ اللہ خود پیغمبر اسلام صحابہ کو لے کر چلو ہم اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں، یہودی کے گھر تشریف لاتے ہیں، اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں، بچے کے سر کے اوپر ہاتھ، بچہ نہیں تھا، وہ سمجھدار لڑکا تھا، جوان تھا، اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ لڑکا اپنے باپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا ہے، باپ نے دیکھا بیٹے کی نظر، کہا اطع محمدن، محمد کی اطاعت کر لو، اطع ابو القاسم محمد کی اطاعت کر لو، جو بیٹا جو وہ کہہ رہے ہیں مان لو۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، یہ اخلاق تھا، یہ بیہیویئر تھا، غیر مسلموں سے تعامل تھا پیغمبر۔ کون ظالم کہتا ہے کہ اللہ کے نبی سب کو مارنے اور کاٹنے کی بات کرتے؟ کون ظالم یہ کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام یا اسلام لوگوں کو مٹانے کی بات کرتا ہے؟ میں کتنی مثالیں دوں، نبی کی پوری زندگی بھری پڑی ہے، رب کعبہ کی قسم ہمارے پاس وقت نہیں ہے، پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ جاؤ صحن مکہ میں دیکھو کہ ایک وقت آیا تھا جہاں سے خون آشام تلواریں سر شام نبی کائنات کے کاشانے کو گھیر لیتی ہیں۔ پورے قبائل سرداران قریش، پورے قبائل جو قریش مکہ کے تھے، سارے قبائل کے نوجوان ننگی تلوار لے کے نبی کے کاشانے پہ بیٹھے کہ صبح ہونے سے پہلے ہی نبوت و رسالت کے اس چراغ کو گل کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ دار الندوہ کے اندر میٹنگ ہوئی کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیا جائے تاکہ محمد کے قتل کا جو گناہ ہے یا جو جرم ہے یا جو دیت ہے کسی ایک قبیلے کے سر پہ نہ آئے بلکہ سارے قبیلوں کے نوجوانوں پہ آئے، تو اس طرح کون دیت دے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال وہ ہجرت کی رات جیسے گزاری میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور سیدنا ابو بکر کو لے کر کے آپ نے ہجرت کی مکے کی طرف، اور ایک وقت آیا اور ہجرت کری آپ نے۔ اور آپ کو یہ بھی ایک میں تھوڑی سی تاریخی حوالے سے بات کرتا چلوں کہ سب سے پہلا وہ شخص سراقہ ابن جوشم جو نبی کائنات کے خون کا پیاسا، نبی کائنات انعام لینے کے لیے مکے کے لوگوں نے جب کہا کہ کون ہے جو محمد کو گرفتار کر کے یا اس کو قتل کر کے لے آئے تو ہم اسے 100 سرخ اونٹ دیں گے۔ اللہ اکبر، سراقہ ابن جوشم بڑے گھوڑ سوار تھے، بڑے تیز رفتار سواریاں ان کے پاس تھی، گھوڑے پہ سوار ہوئے نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور گئے پیچھے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ چند معجزاتی چیزیں دیکھنے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا اب میں اپنے اس کرتوت سے، اپنے اس فعل پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میں آپ کو گرفتار نہیں کر سکتا، آپ جائیے جہاں جا رہے ہیں، لیکن ہمیں سند امان تو دیتے چلے جائیے کہ کل جب آپ مکہ واپس آئیں گے، مکہ جب آپ فتح کریں گے تو کم از کم آپ کی تلوار ہماری گردن پہ تو نہیں آئے گی، ہم نے تو آپ سے پہلے ہی حفظ و امان کی سند لے لی ہے۔ نبی کائنات بے سر و سامانی کے عالم میں
کائنات کا وہ امام اپنے ہاتھوں سے اپنے ابو بکر سے انہیں سند امان دیتا ہے لکھ کر کے کہ جاؤ تمہیں ہم نے امان دیا۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے میں آپ کو فتح مکہ کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ مکہ فتح ہوتا ہے، نبی کائنات سر جھکا کر خانہ کعبہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ میں وہ پورا واقعہ نہیں بتانا چاہتا، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اے غیر مسلموں، اے میری آواز سننے والوں، اسلام کے اوپر تانے دینے والوں، اسلام کی چھبی کو، اس کی شکل و صورت کو بگاڑنے والوں، میں تمہیں اللہ کا حوالہ دیتا ہوں۔ مجھے بتاؤ آج وہ فاتح کائنات، فاتح مکہ، چاروں طرف ننگی تلواریں صحابہ کی لیے ہوئے مکے کے اندر موجود ہیں، سب لوگ سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ تلوار کس پہ گری؟ سارے مجرمین بھی کھڑے ہوئے ہیں، سارے وہ حملہ آور یا جانی دشمنان بھی، اور سارے کاشان نبوت پر تلوار لے کر کے نبی کو قتل کرنے والے بھی وہاں موجود ہیں، وہاں موجود ہیں۔ حضرت بلال کو اذیت دینے والے، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو پھاڑنے والے، حضرت عمار اور یاسر کو اذیت دینے والے، سارے مجرمین نبی کائنات کے اوپر ادھڑیاں پھینکنے والے، نبی کو ستانے والے۔ اما ظلم و ستم کی کون سی ایسی روایت تھی، کون سا ایسا عمل تھا، کون سا ایسا طریقہ تھا جو انہوں نے خود نبی پر اور صحابہ پہ آزمایا نہ ہو؟ سارے کے سارے موجود تھے، کھڑے تھے، لیکن کائنات نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا۔ تاریخ کے سنہرے پنوں پر یہ الفاظ درج ہیں۔ نبی کائنات نے مکے والوں سے خطاب کیا اور کہا، اے مکے کے لوگوں، یہ بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آج تمہارے ساتھ میں کیا کرنے والا ہوں؟ ہے انہوں نے کیا کہا؟ تم تو بڑے اچھے ہو اور بڑے اچھے لوگوں کے بیٹے ہو، ہمیں تم سے سوائے خیر کے برائی کی کوئی امید نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت نبی کائنات نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، سنو کان کھول کر کے، لوگوں مسلمانوں تم جانو اپنی تاریخ کو، اپنے آبا و اجداد اور اپنے نبی کی اس تاریخ کو۔ کہا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، آج تم سب آزاد ہو، تمہارے ساتھ میرا کوئی دشمن۔ یہ غیر مسلموں کے ساتھ تھا، کس کا رویہ؟ ارے آج تو ہم نے یورپ کو بھی دیکھا، ہم نے جناب علی امریکہ کو بھی دیکھا، ہم نے پوری دنیا کے جیلوں کو دیکھا، بھیک منگاتے ہیں، اور ابو غریب کی جیلیں ہوں یا پینٹاگون کی کیا ہے وہ پناما، اللہ غارت کرے، اما جو بھی ہو، جہنم ہو خبیثوں کا، اللہ انہیں غارت و برباد کرے یا ہدایت عطا فرمائے اس کے بندے ہیں۔ کیا کیا اذیتیں، کیا کیا مصیبتیں، کیا کیا تکلیفیں نہیں دی گئی ان لوگوں کو۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ وہ چلے ہیں کیا پدی کا شوربہ، وہ چلے ہیں اسلام کے اوپر زبانیں دراز کرنے۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم خاموش ہیں، ہمیں اپنی تاریخ نہیں معلوم، ہمیں نبی کی سیرت کا پتہ نہیں، ہمیں قرآن کی تعلیمات کا پتہ نہیں۔ ہم کیسے جواب دیں جب کوئی ہمارے اسلام کے اوپر، نبی کے اوپر، نبی کے صحابہ کے اوپر تہمتیں اور بہتان لگائے؟ عزیزان گرامی نہیں، عزیز گرامی، ایک نہیں، ہزاروں مثالیں میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا، لیکن عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ یہ تھا ہمارے حبیب کا بیہیویئر، یہ تھا ہمارے نبی کا اسلوب، یہ تھا ہمارے نبی کا رویہ غیر مسلموں کے ساتھ۔ آج ہم جہاں بھی رہتے ہیں پوری دنیا میں ہر قسم کا غیر مسلم تمہارے ساتھ لڑائی نہیں چاہتا۔ بہت سارے غیر مسلمین ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسالمت رکھتے تھے، جو مفاہمت رکھتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر نجران کا، یہ پہلا اسلامی ریاست کا وفد تھا جو نجران سے آیا تھا عیسائیوں کا، نبی کائنات نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا تھا، انہیں ان کی عبادت کا حکم مسجد نبوی میں کرنے کو لیے دیا تھا۔ آج جو تم جوتا پہن کے چلے جاؤ تو تمہیں جوتے سے اڑا دیں گے ہمارے مسلمان، یہ اتنے جاہل ہیں، گزرے دیں گے۔ تم بہت زیادہ جذباتی ہو، تمہیں پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ذرا سی بات پر وہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے قرآن چلا دیا، اس نے نبی کو گالی دے دی۔ ارے تم ہمیں اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچنا چاہیے، وہ ہمارے ساتھ یا ہمارے نبی کے ساتھ جو کر رہا ہے اس کا حساب و کتاب تو اللہ لے گئی، وہ اس کے کل اناء یترشح بما فیہ، برتن کے اندر جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے۔ اس بوتل کے اندر غلاظت ہوگی تو غلاظت ہی نکلے گی، خوشبو نہیں کبھی آئے گی۔ لیکن اس بوتل کے اندر اگر اتنے مجموعہ ہوگا تو اتنے مجموعہ کی خوشبو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو آپ تو کم از کم اتنے مجموعہ بنو نبی کی سیرت پڑھ کر کے، آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلو۔ آپ کو غیر مسلموں کے ساتھ کیسے بیہیور کرنا ہے؟ کیا سارے کے سارے؟ نہیں، صرف ایک کیٹیگری میں بتاؤں، بس آخری بات ہے، وہ ایک کیٹیگری ہے جو محارب ہے، جن سے جنگیں ہوتی ہیں، جو تمہارے اسلام کو مٹانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ہتھیار اٹھاتے ہیں،
اور ہمیشہ 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 غیر مسلموں نے پہل کی ہے، یاد رکھو، اسلام نے کبھی پہل نہیں کی، اسلام نے کبھی پہل نہیں کی ہے، اسلام تو مکمل سراپر رواداری کا، یہ سب جاننا ہے آپ کو، یہ سب سمجھنا ہے۔ تو ایک کٹیگری تو ظاہر ہے کوئی تم کو تھپڑ مارے گا تو ہم اتنے بڑے معصوم نہیں ہیں کہ ہم دوسرا گال دے دیں گے کہ اس پہ بھی مار دے بیٹا، ہم ایسے نہیں ہیں، تھپڑ مارو گے دوسرا تھپڑ سناٹے گا تمہارے گال پہ جائے گا، ہم برداشت کرنے والے نہیں ہیں کہ ہماری بہو بیٹیوں کو تم قتل کرو، ہم حق کے آپ بیٹھے رہیں کہ نہیں ہم تو صبر کریں گے، یہ صبر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر میں کوئی جھانکے تو اس کی آنکھ پھوڑ دو، اس کی کوئی دیت نہیں ہے اسلام کے اندر، اسلام اس کا نام نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اور کوئی بھی دھرم، کوئی بھی مذہب اس بات کی گواہی، اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ کسی کو قتل کرو۔ اسلام نے ہر ایک کا نظام رکھا ہے، سسٹم رکھا ہے، ہر چیز کا سسٹم موجود ہے، پڑھو اس کو سمجھو کہ غیر مسلموں کے ساتھ آپ جہاں جی رہے ہیں، یہاں تو سعودی عرب ہے، یہاں تو خیر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہاں بھی کمپنیوں میں، فیکٹریوں میں آپ کے ساتھ غیر مسلم ہیں، بہت سارے غیر مسلم ہمارے پاس آتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں اسلام کیوں لائے، وہ کہتے ہیں ہمارا کفیل بڑا اچھا تھا، ہمارے اپنے ساتھ بٹھاتا تھا، اٹھاتا تھا، کھلاتا تھا، پلاتا تھا، اس لیے ہم مسلمان ہو گئے۔ بہت سارے غیر مسلمین ایسے بھی آئے، انہوں نے کہا ہم مسلمان ہو گئے، کہنے لگے صاحب ہم نے تو یہاں یہ مسجد جس میں آپ آئے ہو، اس مسجد کو تو ہم نے بنایا اور اس کے اندر آپ آتے ہو اور ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دعوت دے رہے ہو، لیکن ہندوستان میں ہم اپنی مسجد، آپ کی مسجدیں بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، محراب بناتے ہیں، ممبر بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور جب مسجد تیار ہو جاتی ہے، مولا جی آتا ہے یا مؤذن آ کے اذان کہتا ہے، ہمیں مسجد کے اندر جانے کی اجازت ہی نہیں ملتی، کہتے نہیں تم مسجد میں نہیں داخل ہو سکتے۔ سمجھ یہ کیا، یہی نبوی تعلیم ہے، یہی اسلام ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے، یہ تمہارا اپنے گھر کا بنایا ہوا اسلام۔ میں نے ابھی بتایا نجران کے نصارہ کو اللہ کے نبی نے مسجد کے اندر ٹھہرایا تھا، ان کو اپنے طرف پہ عبادت کرنے کو، اس کا مطلب ہی نہیں کہ تم مسجدوں کے دروازے کھول دو اور یہاں گھنٹہ بجاؤ، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے، اس کا یہ بھی مطلب نہیں، لیکن کم از کم اللہ کی بات سننے کے لیے انہیں دروازہ تو کھلا رکھو ان کے پاس۔ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی، آپ کو سمجھنا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہزاروں مثالیں اس کے اندر موجود ہیں، اور آپ ہی کے اخلاق حسنہ تھے جن کو دیکھ دیکھ کر نہ جانے کتنے ابو سفیان، صفوان بن امیہ، اور نہ جانے کتنے حضرت عمر فاروق اعظم، بڑے بڑے اجل صحابہ، سیدنا امیر حمزہ، کتنے لوگ سب مسلمان ہو گئے، سب مسلمان ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے، آپ کے اخلاق کو، آپ کے تعلقات کو، آپ کے ان تعامل کو جو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ہمیں بھی اسی طرح سے اسی سیرت کو پڑھ کر اپنانا پڑے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کی سیرت پہ چلنے والا بنائے، آپ کی سیرت کو پڑھنے والا بنائے، اپنی آل اولاد کو اسلام کے تحفظ کو حکمت و دانائی سے اس کی بقا کے لیے جد و جہد کرنے والا بنائے، اور لوگوں کے دماغوں سے اسلام کے تعلق سے پھیلی ہوئی جو غلط فہمیاں ان کو دور کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔